بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے اور انسانیت کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فریب میں ڈال کر جنت سے باہر نکلوایا۔ بہت سال پہلے جب زمین سنسان تھی، نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی بستی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک حیران کن اعلان کیا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا تو ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک خوبصورت انسان بنایا، اس کے بعد اس میں روح پھونکی اور اسے علم عطا کیا۔ ہر چیز کے نام، حقیقت اور علم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دنیا کس طرح بنی، چیزوں کے نام اور ان کے فائدے کیا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن وہاں پر ایک اور مخلوق بھی تھی، ابلیس، جو جنات میں سے تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور تھا جو ابلیس کو لے ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان قرار دیا، مگر ابلیس نے جاتے جاتے ایک خطرناک چال چلی اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں آدم اور اس کی نسل کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت پر چلے گا وہ کبھی نقصان میں نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کے لیے ایک ساتھی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جنت میں ان کے لیے ہر چیز موجود تھی، ہر نعمت ان کے اختیار میں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ابلیس چپ نہ بیٹھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ یہ درخت جنت کی ابدی زندگی کا راز ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، ان کا لباس اتر گیا اور وہ نادم ہو گئے اور وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، مگر اب انہیں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب زمین پر جاؤ، وہاں تم رہو گے، محنت کرو گے، نسلیں بڑھاؤ گے اور میری ہدایت پر چلو گے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر آ گئے اور انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کو سب سے بڑی نصیحت کی، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں مت آنا۔ انہوں نے 930 سال کی طویل عمر گزاری اور پھر اس زمین میں سپرد خاک ہو گئے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور بربادی کی جڑ ہے اور شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے جو کہ ہمیشہ توبہ قبول کرتا ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔